پیاری بہن بھائیو، استخارہ اور روحانی علاج کے لیے مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ نکاح، شادی یا پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، یا کاروباری یا رزق کی بندش یا جادو کا مسئلہ ہو، تب بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مدد کی جا سکے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، یہ ایک خاص طریقہ عمل ہے جو اگر کسی بھی قسم کی مشکل ہو، حاجت ہو، کسی اپنے کو پیارے کو پانے کے لیے آپ نے عمل کرنا ہو، تو اس کا جو طریقہ آج میں بتاؤں گی آپ اسی طرح وہ عمل کریں گے۔ کیونکہ محبت، چاہت، جب اس قسم کی بات آئے، رشتوں کی بات آئے یا ان میں تکرار آئے، تو اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں۔ اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے۔ فرض کریں کہ آپ جادو یا تعویذات کرتے ہیں، اس سے سب سے پہلے ایک کام ہوگا کہ آپ ہمارے اسلام کے دائرے سے، یعنی آپ مسلمان ہیں تو آپ اسلام کے دائرے سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا جب قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے گا تو کافروں کی صف میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 برس عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں اس میں آپ غور و فکر نہیں کرتے اور بلا دھڑک ہی کہہ دیتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ ہے دلوں کے قتل ہوتے ہیں۔ لوگ تو انسانوں کے قتل بھی کرتے ہیں نا، تو اس طرح یہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ دلوں کے قتل کیے جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے اجتناب کریں، میرے نبی کے فرمان پر چلیں کہ جب کبھی کسی سے بات کرو تو تھوڑا سا سوچ لو، سمجھ لو، پھر آپ بات کرو۔ تو اس سے نا محبت بھی پیدا ہوگی، اور لفظوں کا جو آپ بولیں گے آپ کو اس کی سختی محسوس ہوگی۔ یا آپ ایک کام کیا کریں، جب کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ ایک دفعہ سوچا کریں کہ اگر یہ بات کسی نے مجھے کہی ہو تو میرا کیا ریئیکٹ ہوگا یا میں کیسا محسوس کروں گا۔ پھر آپ کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور دل دکھانے والے کو اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں حاجت روائی کا، یا جو محبت اور چاہت کے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں یا لوگ کرواتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں وہ تعویذات کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بجائے اپنے پیاروں کو پانے کے اتنی دور خود سے کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ اگر آپ نے واقعی ہی اپنے پیار کو پانا ہے، واقعی ہی آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہے، واقعی ہی شادی کرنی ہے، یا آپ چاہتے ہو کہ اچھی جگہ ہمارا رشتہ ہو، یا میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہے اس میں آپ چاہتے ہیں واقعی ہی آپ کا جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ عمل ایک ہی عمل ہے، اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے سب سے پہلے غسل کریں، اپنے جسم کو پاک کریں، خوشبو والے جو ہے کپڑے آپ پہنیں، یعنی خوشبو جن پہ لگی ہو۔ چاند کی پہلی جو رات آئے گی اتوار کی، اسلامی مہینوں کے حساب سے چاند کی جو پہلی راتیں آئیں گی نا، اتوار سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ غور سے سن لیں، اتوار کو ہی عمل شروع کرنا ہے، اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں، خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیں۔ بیٹھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں تاکہ عمل میں طاقت پیدا ہو جائے۔ پھر آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد چاروں کل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چاروں کل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص اور قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں کل ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور آیت الکرسی آپ نے پہلے پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ والی، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی، 4 مرتبہ آپ نے کل پڑھنے ہیں۔ اور اتوار کے دن آپ نے پہلے ہی آپ جو ہے غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، تو اتوار کی رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یعنی پہلے دن اتوار والے دن صرف آپ نے پڑھنا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف کتنی مرتبہ؟ صرف اور صرف کتنی مرتبہ؟ 18 مرتبہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اپنا رب سے مقصد بیان کریں اور اٹھ جائیں، نماز سے دعا کر کے اٹھ جائیں۔ دوسرے دن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیر والے دن آپ نے پڑھنا ہے، اتوار کو آپ نے پڑھ لیا، اب پیر والے دن، ٹھیک ہے؟ پیر والے دن آپ نے جو پڑھنا ہے مالکی یوم الدین، صرف کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 44 مرتبہ۔ صرف کتنی مرتبہ؟
44 مرتبہ 44، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیر کے بعد منگل والے دن بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے ٹائم جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب منگل کے بعد بدھ والے دن آپ نے پڑھنا ہے صرف 3 مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے، جیسے درود شریف، پھر آیت الکرسی، پھر چاروں کل، پھر اہدنا الصراط المستقیم، 3 مرتبہ پڑھ کے سجدے میں جائیں دعا۔ یہ ایک بہت بڑا عمل خاص ہے، اس کا لحاظ رکھیے گا۔ جمعے رات والے دن آپ نے 80 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صراط مستقیم سے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم آیا تھا نا، اس کے بعد آپ غور کیجئے گا صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 80 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد پھر آ جائے گا جمعۃ المبارک، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے 300 مرتبہ صرف لاسٹ والی جو لائن ہے وہ پڑھنی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، آمین، یہ بس آپ نے پڑھنا ہے۔ جو تعداد جس طرح میں نے بتائی ہے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، واقعی ہی اگر آپ اپنے کام کروانا چاہتے ہیں، واقعی ہی آپ کے کام ہوں تو یہ عمل آپ کریں۔ اسی طرح یہ دن آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا، عمل اگر آپ کا فرض کرے کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ شروع کریں، ٹھیک ہے، تو مکمل یکسوئی کے ساتھ عمل کریں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کسی کو منانا ہے، آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، اگر رشتوں کی بندش ہے، یہ مسئلہ ہے، مقصد آپ اپنے دل میں رکھیں اور یہ عمل کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عمل کریں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں، اگر ٹائم نہیں ملتا تہجد میں کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ درود شریف آخر میں لازم پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، خدا کی قسم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا سا، ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ 6 دن کا عمل ہے، 7ویں دن آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا پہلے دن ہی ہو جائے، دوسرے دن ہو جائے، تیسرے دن ہو جائے۔ آپ ایک دفعہ یہ میرے کہنے پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتنی جلدی کام ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، یہ پیغام مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی طرف سے ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے کام ہو بھی رہے ہیں اور آپ کے بھی انشاءاللہ مسائل ضرور حل ہوں گے۔ جو بھی بہن بھائی ہیں وہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، آپ اپنی بہن سے بات کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، نظر بد، کالا علم، رزق کی بندش، چلتا کاروبار اگر آپ کا رک گیا ہے تو اس کے نقش بھی آپ قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ بہن سے بات بھی کر سکتے ہیں، استخارہ موکل بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، تو آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، یہ میرا وعدہ ہے، اللہ کے کلام کی میں قسم دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ہزاروں لوگوں کے پاس گئے ہو، ایک دفعہ بہن سے بھی رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔